السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ورڈ آف پیتھولوجی میں خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، پچھلی ویڈیوز میں ہم نے ڈیزیز اور اس کی ٹائپس ڈسکس کر لی ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے پیتھولوجی کے بارے میں بھی ڈسکس کر لیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اسٹوڈنٹس ہم کور آف پیتھولوجی کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اسٹوڈنٹس، کور آف پیتھولوجی میں ہم کچھ بیسک ٹرمز کے بارے میں ڈسکس کریں گے جو کسی بھی پیتھولوجی پڑھنے والے کے لیے اس کا جاننا ضروری ہے۔ اگر کوئی پیتھولوجی پڑھتا ہے اور ان ٹرمز کا اس کو پتہ نہیں ہے تو اس کو کسی بھی ڈیزیز کی یا کسی بھی چیز کی پیتھولوجی میں سمجھ نہیں آئے گی۔ تو چلیے اسٹوڈنٹس سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی ایٹیالوجی سے۔ اسٹوڈنٹس، ایٹیالوجی بولتے ہیں کاز آف ڈیزیز کو۔ کاز آف ڈیزیز کی اسٹڈی کو ہم ایٹیالوجی بولتے ہیں۔ کسی ڈیزیز کی کاز کو اسٹڈی کرنا کہ ڈیزیز کس وجہ سے کاز ہوا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی کاز تو ہوگی ڈیزیز کی۔ کوئی وائرس انٹر ہوگا باڈی میں جس نے ڈیزیز کاز کیا ہو، یا کوئی اور باڈی میں ابنارمیلٹی آئی ہوگی جس کی وجہ سے ڈیزیز کاز ہو گیا ہو۔ اسٹوڈنٹ، اس کی فردر 2 گروپس ہے، جینیٹک ہے اور ایکوائرڈ ہے۔ اسٹوڈنٹ، جینیٹک میں ایسی ڈیزیز آتی ہے، ایسی ڈیزیز کی کاز اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں جو جینز میں میوٹیشن، مطلب اس میں ایسی ڈیزیز آتی ہے جو جینز میں میوٹیشن کی وجہ سے، اس کی کاز جینز میں میوٹیشن ہوتی ہے۔ جین میں میوٹیشن ہوتا ہے تو اس وجہ سے ڈیزیز کاز ہوتی ہے۔ تو اس میں ہم ایسی کاز کی اسٹڈی کریں گے جو جینز میں میوٹیشن، ایسی ڈیزیز کی اسٹڈی کریں گے جس کی کاز جینز میں میوٹیشن ہو۔ اور دوسرا ہے اسٹوڈنٹس ایکوائرڈ۔ ایکوائرڈ میں فزیکل ایجنٹس بھی ہو سکتا ہے، کوئی انوائرمنٹ سے کوئی چیز باڈی کو نقصان پہنچائے، ڈیمیج کرے۔ کیمیکل پوائزنز بھی ہو سکتا ہے، زہر، جیسے اگر کوئی زہر پی لے۔ نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز، اگر کسی کی باڈی میں کوئی نیوٹریشن کی کمی آ جائے، کسی منرل کی کمی آ جائے، پروٹین کی کمی آ جائے، تو اس وجہ سے جو ڈیزیز ڈیولپ ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک کاز ہے۔ یہ سارے ایکوائرڈ کازز ہیں۔ اس میں ہم ایسی ڈیزیز کی اسٹڈی کریں گے جس کی کاز یہ سارے ہو، فزیکل ایجنٹس ہو، کیمیکل پوائزنز ہو، نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہو، انفیکشنز ہو، جیسے کہ وائرس ہو یا بیکٹیریا ہو۔ انفیکشنز میں وائرس، بیکٹیریا اگر باڈی میں انٹر ہو جائے اور وہ ڈیزیز کاز کرے تو اس کی کاز انفیکشنز بھی ہو سکتی ہے۔ ایب نارمل امیونولوجک ریئیکشنز، اگر باڈی میں کوئی ایب نارمل امیونولوجک ریئیکشنز ہو جائے، مینس کہ اگر باڈی اپنی ہی سیلز کے خلاف ریئیکشن کرے۔ امیونٹی ہماری جو ہے وہ تو نارملی وہ باہر کی کوئی اگر وائرس، بیکٹیریا یا کوئی اور پیراسائٹ ہو گیا، اس کے خلاف وہ ریئیکشن کرتا ہے اور اس کو باڈی سے وہ پیگوسائٹوز کرتا ہے یا ختم کر دیتا ہے، ڈیگریڈ کر دیتا ہے۔ لیکن اگر ایب نارمل امیونولوجک ریئیکشن مینس کہ ہماری باڈی کی اپنی سیلز کے خلاف وہ ریئیکشن کر لے۔ تو اس کے اسٹوڈنٹس، جینیٹک اور ایکوائرڈ ایٹیالوجی کے 2 گروپس ہو گئی، مطلب کازز جینیٹک بھی ہو سکتے ہیں، ایکوائرڈ بھی ہو سکتے ہیں کہ جینز میں چینجز آ جائے اور اس وجہ سے ڈیزیز ڈیولپ ہو جائے، یا یہ سارے بھی ہو سکتے ہیں، ایکوائرڈ بھی ہو سکتے ہیں۔ جینز میں اسٹوڈنٹس ایگزامپل میں ایسے دے سکتا ہوں، جیسے کینسر ہو گیا۔ کینسر جین میں یا ڈی این اے میں ڈیفیکٹ ہونے سے یا اس میں وہ ایب نارمل ہونے سے ڈیزیز کینسر کاز ہوتا ہے۔ سیلز پھر ایب نارملی گرو کرتا ہے، ایب نارملی ڈیوائڈ کرتا رہتا ہے، سٹاپ نہیں ہوتے سیلز ڈی این اے میں چینج کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ اس کے اور بھی ہے، کلائن فلنٹر سنڈروم جیسے ہو گیا، ڈاؤن سنڈروم، تو یہ سارے جینیٹک میں آتے ہیں۔ اس کی کاز ملٹی فیکٹوریل بھی کسی ڈیزیز کی کاز ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی ڈیزیز مختلف ڈیزیز ہے جس کی کاز جینیٹک بھی ہے، ایکوائرڈ بھی ہے۔ جینیٹک بھی ہو سکتا ہے، جینز میں ڈیفیکٹ ہونے سے بھی رائز ہو سکتا ہے، ڈیولپ ہو سکتا ہے، اور ایکوائرڈ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو یہ ایٹیالوجی کی 3 گروپس ہو گئی۔ اسٹوڈنٹ، دوسرا ٹرم ہے پیتھوجینیسس۔ اسٹوڈنٹس، اس کی ذکر بھی بار بار آئے گی جب پیتھولوجی ہم پڑھیں گے یا کوئی ڈیزیز پڑھیں گے تو اس کی ذکر بار بار آئے گی، تو اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اسٹوڈنٹس، پیتھوجینیسس میں جب کوئی ڈیزیز ڈیولپ ہوتا ہے
डिजीज़ डेवलप होने में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, स्टार्ट से जब कोई कॉजेटिव एजेंट आता है, डिजीज़ डेवलप करता है, तो स्टार्ट से आखिर तक जो स्टेप्स डिजीज़ में होते हैं, डिजीज़ कैसे डेवलप हुआ, ये सारी स्टेप्स वो पैथोजेनेसिस में आते हैं। जैसे अगर एग्जांपल मैं दे दूँ, कोई वायरस एंटर हो जाए तो उसके ख़िलाफ़ हमारी बॉडी कोई ना कोई रिस्पांस तो देगी, कोई इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन देगी। तो वायरस के ख़िलाफ़ जो स्टेप्स हमारी बॉडी लेती है और आखिर तक जो साइन सिम्टम्स डेवलप होते हैं, स्टार्ट से लेकर कॉजेटिव एजेंट मतलब जो चीज़ डिजीज़ काज करता है उसके ख़िलाफ़ जो रिएक्शन होते हैं, वो स्टार्ट से लेकर साइन सिम्टम्स डेवलप होने तक जो स्टेप्स होते हैं, जो स्टेप्स हमारी बॉडी लेती है डिजीज़ के ख़िलाफ़ रिस्पांस जो करता है हमारी बॉडी, और जो स्टेप्स लेती है, उन सारी स्टेप्स को हम पैथोजेनेसिस कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द सेल्स और टिश्यूज़। इवेंट्स जो स्टेप्स होते हैं सेल्स में और टिश्यूज़ में, आर द होल ऑर्गेनिज्म या पूरी हमारी बॉडी में, इन रिस्पांस टू द कॉजेटिव एजेंट। कॉजेटिव एजेंट जो चीज़ डिजीज़ का करता है, कॉजेटिव एजेंट जो भी हो सकता है, यहाँ पर जो हमने डिस्कस कर ली, जेनेटिक भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है। तो कॉजेटिव एजेंट के अगेंस्ट हमारी बॉडी के जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं, जो डिजीज़ डेवलप करने के जो स्टेप्स होते हैं, डिजीज़ डेवलप होने में जो स्टेप्स होते हैं, सेल्स में भी हो सकते हैं, टिश्यूज़ में भी हो सकते हैं, या पूरी बॉडी में भी हमारी हो सकती है, तो उसको हम पैथोजेनेसिस बोलते हैं। फ्रॉम द इनिशियल स्टिमुलस मीन जब डिजीज़ का जो कॉजेटिव एजेंट है वो आ जाए और डिजीज़ डेवलप करे। इनिशियल स्टिमुलस से अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ द मैनिफेस्टेशन मीन्स साइंस एंड सिम्टम्स, ये भी हम डिस्कस करेंगे ये टर्म। तो इनिशियल स्टिमुलस से लेकर मतलब स्टार्ट से जब कॉजेटिव एजेंट जब डिजीज़ काज करे, जैसे कि वायरस एंटर हो जाए, तो वायरस एक इनिशियल स्टिमुलस है, बॉडी में एंटर होता है। तो स्टार्ट से लेकर आखिर तक साइन सिम्टम्स डेवलप होने तक, जब बंदे को पता चल जाए कि मुझे कोई डिजीज़ है, कोई एबनॉर्मलिटी हमारी बॉडी में आ गई है, इसलिए ये साइन सिम्टम्स डेवलप हो गए। तो साइन सिम्टम्स डेवलप हो स्टार्ट से लेकर साइन सिम्टम्स डेवलप होने तक ये सारी स्टेप्स जो होते हैं, इसको हम पैथोजेनेसिस बोलते हैं। इस तरह भी से कह सकते हैं स्टूडेंट इसको, मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस ड्यू टू पॉजिटिव एजेंट। पॉजिटिव एजेंट की वजह से जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस का जो मैकेनिज्म है, स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आएगी, फंक्शन, और उस वजह से एसोसिएटेड फंक्शनल चेंजेस भी आएगी। मतलब अगर कोई स्ट्रक्चर एबनॉर्मल होता है, स्ट्रक्चर में कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है, तो उस वजह से फंक्शन भी डिस्टर्ब होता है, फंक्शन में भी चेंजेस आ जाती है ना, तो उस की मैकेनिज्म को हम पैथोजेनेसिस कह सकते हैं। तीसरा टर्म है स्टूडेंट्स मॉर्फोलॉजिक चेंजेस। स्टूडेंट्स, ये जो हमने पैथोजेनेसिस पढ़ा, तो पैथोजेनेसिस की वजह से स्ट्रक्चर में ज़रूर चेंजेस आएगी। पैथोजेनेसिस में मतलब जब ये हमारी बॉडी रिस्पांस कर रही है और डिजीज़ जो है वो स्टेप बाय स्टेप डिजीज़ डेवलप हो रही है, तो उसकी वजह से स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आती है, बॉडी के स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आती है, वो मॉर्फोलॉजिक चेंजेस होती है। स्ट्रक्चरल एंड एसोसिएटेड फंक्शनल चेंजेस, स्ट्रक्चर में चेंज आता है, और जब स्ट्रक्चर में चेंज आता है तो ज़रूरी बात है कि ज़ाहिरी बात है कि वो फंक्शन भी डिस्टर्ब होती है। स्ट्रक्चरल चेंजेस के साथ साथ फंक्शन भी डिस्टर्ब होती है। तो स्ट्रक्चरल एंड एसोसिएटेड फंक्शनल चेंजेस, स्ट्रक्चर में चेंज आता है और उसके साथ फंक्शन भी चेंज होता है। that are either characteristic of the disease or diagnosis of the etiological process can observe microscopically। मॉर्फोलॉजिक चेंजेस हम माइक्रोस्कोपिकली, मतलब स्ट्रक्चर में अगर कोई चेंज आ जाए तो उसको हम माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। जैसे हम कैंसर माइक्रोस्कोप में हम
جب کینسرس سیلز یا کینسرس ٹیشو کی ہم مائکروسکوپ میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ان کی اسٹرکچر ہم دیکھتے ہیں ٹیشو کی کہ اسٹرکچر میں کیا چینج آیا ہے، تو پھر ہم ڈائگنوز کرتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ یہ کون سا کینسر ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو کس ٹائپ کا کینسر ہے۔ اسٹوڈنٹس، چوتھا ہے کلینکل سگنیفیکنس۔ اسٹوڈنٹس، اس میں ہم سائنس، سمٹمس اور پروگنوسس آف ڈیزیز، یہ اس میں آتے ہیں کلینکل سگنیفیکنس میں۔ کلینکل سگنیفیکنس مینس کلینکل امپورٹنس، کسی چیز کی کلینکل امپورٹنس کیا ہے، کسی ڈیزیز کی کلینکل امپورٹنس کیا ہے، وہ کلینکلی اس میں کیا سائن سمٹمز ڈیولپ ہوتے ہیں، اور پروگنوسس کیا ہے، مطلب ڈیزیز باڈی کو کتنا ڈیمیج کرتی ہے، انسان ہیلدی کتنا ہوتا ہے اور ڈیمیج یا اب نارمل کتنا ہو جاتا ہے، تو وہ کلینکل سگنیفیکنس میں آتے ہیں۔ پروگنوسس ہے اسٹوڈنٹس فردر، پروگنوسس مین اسٹوڈنٹس پور نوئنگ، آپ کو آلریڈی ڈیزیز کا پتہ ہو کہ یہ کتنا ایڈوانس، مطلب ڈیزیز ایڈوانس کتنا جا سکتا ہے، کیا ڈیزیز باڈی کو نقصان پہنچائے گا، آپ آلریڈی بتاتے ہو، پریڈکشن کرتے ہو کہ اگر ڈیزیز کسی سٹیج میں ہے تو کیا یہ ٹریٹمنٹ علاج کے لائق ہے ابھی، یا یہ اب ٹریٹمنٹ کے لائق نہیں ہے، یہ ٹریٹیبل ابھی نہیں ہے، آپ پریڈکٹ کرتے ہو آلریڈی۔ جیسے اگر کینسر اگر پہلے سٹیج میں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں، پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ٹریٹیبل ہے، یہ ابھی اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ ایڈوانسڈ سٹیجز میں چلا گیا ہے تو آپ پھر بھی پریڈکٹ کر سکتے ہو کہ اس کو بتا سکتے ہو کہ یہ اس کی ٹریٹمنٹ ابھی نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہ اگر ایڈز ہے، ایک اور ایگزامپل، ایڈز اگر ایڈوانس سٹیجز میں چلا گیا ہے تو پھر اس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتی، یہ بھی آپ کر سکتے ہو، پریڈکٹ کر سکتے ہو، اور اگر وہ پہلے سٹیجز میں ہے تو ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے، تو آپ بتا سکتے ہو پہلے سے، فور نوئنگ پریڈکشن آف ایکسپیکٹڈ ڈیولپمنٹ آف ڈیزیز ویدر دا سائن سمٹمز ول امپروو اور ناٹ اور ریمین اسٹیبل، آپ یہ بتا سکتے ہو کہ اس کے سائن سمٹمز امپروو ہو سکتے ہیں، مطلب سائن سمٹمز ختم ہو سکتے ہیں کہ پھر انسان مطلب ہیلدی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یا سائن سمٹمز اسٹیبل رہ سکتے ہیں کہ نہ وہ امپروو کرے اور نہ وہ امپروو بھی نہ کرے، مطلب سائن سمٹمز انسان ہیلدی بھی نہ ہو سکے اور مطلب اسٹیبل رہے، سمپلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسٹیبل رہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو پروگنوسس مین پور نوئنگ کہ کوئی ڈیزیز کسی پیشنٹ کے سائن سمٹمز امپروو ہو سکتے ہیں یا وہ اسٹیبل رہ سکتے ہیں، تو آپ پہلے سے بتاتے ہیں، پریڈکٹ کرتے ہیں کہ یہ ڈیزیز ہے، اس کے سائن سمٹمز کوئی پیشنٹ ہے اور اس کو یہ ڈیزیز ہے، تو اس کے سائن سمٹمز امپروو ہو سکتے ہیں، اسٹیبل رہ سکتے ہیں، یہ آپ بتا سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، فردر ہے کمپلیکیشنز، یہ بھی ایک ٹرم ہے جس کا جاننا ضروری ہے آپ کے لیے۔ کمپلیکیشن اسٹوڈنٹس، کسی ڈیزیز کے ساتھ کچھ اور ڈیزیز کا ایرائز ہونا، کوئی ڈیزیز تو ہے، آلریڈی ایک ڈیزیز ہے، لیکن اس کے ساتھ اور ایسی ڈیزیز آ جائے جو اس ڈیزیز کو فردر ایگریویٹ کرے، انہانس کرے، اس ڈیزیز کو فردر خراب کرے، مطلب اس ڈیزیز کو ایک تو نقصان اس ڈیزیز کا اپنا ہے جو باڈی میں اس نے ڈیمیج ڈیولپ کیا ہوا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ کچھ اور ڈیزیز بھی انوالو ہو جائے تو وہ اس ڈیزیز کو فردر
وہ انہانس کر سکتا ہے, ایگریویٹ کر سکتا ہے. تو یہ کمپلیکیشنز سیکنڈری ڈیزیز کے ہوتے ہیں. جیسے اگر ہم بول سکتے ہیں کہ مائیوکارڈیل انفارکشن میں کوئی کمپلیکیشن ہو سکتا ہے جو مائیوکارڈیل انفارکشن کو فردر اس کو ایگریویٹ کر لے. ہیپنز ان ایڈیشن ٹو اندر, کسی اور ڈیزیز کے ساتھ یہ ہو سکتے ہیں. تو کمپلیکیشن ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیکنڈری ڈیزیز ہے. اگر کینسر ہے تو کینسر کے ساتھ اور کتنے ڈیزیز آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ایڈز ہے تو ایڈز میں مختلف ڈیزیز ہوتے ہیں نا, مختلف اپرچونسٹک انفیکشنز آتے ہیں اور ڈیزیز بھی کاز کرتے ہیں. تو ایڈز کو فردر وہ ایگریویٹ کرتا ہے, تو وہ باڈی کو اور ڈیمیج کر سکتا ہے. جو ایڈز کے ساتھ اور ڈیزیز انوالو ہو جاتے ہیں, اس کے ساتھ مل جاتے ہیں, تو اس ڈیزیز کے ساتھ مل کے اور ڈیمیج کر سکتے ہیں. تو کمپلیکیشن اسٹوڈنٹس ایسی ڈیزیزز یا سیکنڈری ڈیزیز جو پہلے سے جو ڈیزیز ہے اس ڈیزیز کے ساتھ مل کر اس ڈیزیز کو فردر ایگریویٹ کرے, وہ ڈیزیز جو ڈیمیج کرتا ہے اس ڈیمیج کو زیادہ کر لے. اس میں فردر ہے بایاپسی. بایاپسی کا نام آپ نے سنا ہوگا اسٹوڈنٹس. ریموول آف ٹیشو فرام دا باڈی ڈیورنگ دا لائف فار ڈائگنوسٹک پرپز. باڈی سے کسی ٹیشو کو ریموو کرنا, لیکن کس لیے ریموو کرنا؟ کوئی ڈائگنوسٹک پرپز کے لیے, ٹیشو کا ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ ٹیشو میں کیا ایبنارمیلٹی ہے. تو بایاپسی ہم کہہ سکتے ہیں کہ لائف ٹائم میں باڈی سے کوئی ٹیشو کا پارٹ ریموو کرنا, کس لیے؟ ڈائگنوسٹک پرپز کے لیے, اس کا ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ اس میں کیا ایبنارمیلٹی آ گئی ہے. تو اس کو اسٹوڈنٹس اس کی سمجھ آ گئی آپ کو. فردر ہے اسٹوڈنٹس کلینکل مینیفیسٹیشنس. کلینکل مینیفیسٹیشنس کا ورڈ بھی بار بار آئے گا اسٹوڈنٹس. اس کو ہم سمپلی کہہ سکتے ہیں سائنس اینڈ سمٹمس. سمپلی ہم سائنس سمٹمس کہہ سکتے ہیں کہ کسی ڈیزیز کے سائنس اور سمٹمس کیا ہے. سائنس اور سمٹمس کا بھی اسٹوڈنٹس ہم ڈسکس کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے اسٹوڈنٹس آبجیکٹیو اور ایک ہوتا ہے سبجیکٹیو. آبجیکٹیو میں اسٹوڈنٹس سائنس آتے ہیں. سائنس وہ ہوتے ہیں جو ڈاکٹر کسی پیشنٹ میں دیکھ کر بتاتے ہیں, اور سبجیکٹیو وہ ہوتے ہیں جو آپ ڈاکٹر کو بتاتے ہو کہ مجھے یہ تکلیف ہے. جیسے ڈاکٹر اگر آپ میں کوئی دیکھ لے کہ آپ میں یہ ڈاکٹر آپ میں کوئی سائن دیکھ لے کہ آپ میں یہ نظر آتا ہے, ڈاکٹر کو وہ نظر آتا ہے, تو وہ ڈاکٹر آپ کو بتاتے ہیں. تو سائنس وہ ہوتے ہیں جو ڈاکٹر آپ کو بتاتے ہیں, اور سمٹمز وہ ہوتے ہیں جو آپ ڈاکٹر کو بتاتے ہیں کہ مجھے درد ہے. درد تو ڈاکٹر ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا نا, درد تو آپ کے درد کا تو ڈاکٹر کو پتہ نہیں لگتا. آپ کو پین ہے اگر کسی جگہ میں تو وہ آپ ڈاکٹر کو بتاتے ہو کہ مجھے یہاں پہ پین ہوتا ہے, تو وہ سبجیکٹیو میں آتے ہیں. لیکن اگر ایسے ٹرم ہے, ایسے سائنس وہ ہوتے ہیں جو ڈاکٹر آپ کو بتاتے ہیں فزیکلی. ڈاکٹر آپ کو جج کر کے بتاتے ہیں کہ آپ میں یہ سائنس ہے. تو اسٹوڈنٹس یہی تھا آج کا ہمارا لیکچر. اگر آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہو اسٹوڈنٹس تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اس ویڈیو کو لائک کریں اور فردر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ پہنچ سکے. اسٹوڈنٹس اگر اس میں آپ لوگوں کی کوئی کوئری ہے, کوئی کویشچن ہے, تو آپ ہم سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ہم پوری کوشش کریں گے آپ کو آنسر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. تو اسٹوڈنٹس انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.